اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں، نہ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو، اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملکی شیعہ، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں۔ تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا، ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے، میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔
نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں، جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور سارا پانسا پلٹ گیا، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جنگ مسلمان ہار گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی موجود ہیں، اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتا چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے۔ اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں۔ دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے، دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، للذین احسنوا من بعد ما اصابہم القرح، اے میرے نبی، آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، وہ نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے، 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا، ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے، میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے، ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے، اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔
انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2,000 روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں صاحب مدرسے والے بھی 100 روپے فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے، اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ محنت کر کے مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجئے۔ اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے، سب کا دان لے لیتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے۔ عمر فاروق، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر سب سے آگے رہتا ہے، آج عمر کا نمبر آگے رہے گا، آج عمر آگے بڑھ کے دکھائے گا۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے سارے گھر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں، اور آدھے مال کو بورے میں پیکٹ میں پیک کرتے ہیں، اور نبی اکرم کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، ابقیت لہم النصف، میں آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے لایا ہوں، آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ اب حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی تھوڑی دیر میں آئے، انہوں نے بھی اپنے سامان کا جھولا لا کر کے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ او لوگو، ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ شاعر کہتا ہے نبی نے جو پوچھا کہ کیا ساتھ لائے تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، میں سب لے کے آیا ہوں، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اب میں اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے میں ہم اگر غور کریں ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ احد کا وہ منظر بھی یاد کرو میرے بھائی، ایک عورت آتی ہے، بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا، اور پھر کہتی ہے او لوگو ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں مل سکتا۔ لوگ
لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے، ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے۔